موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے؟ موت سے پہلے ایک مقام ہے موت کا ذائقہ، تو وہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ تفصیل بیان کریں زندگی کی کہ زندگی کیا ہوتی ہے، تو پھر آپ کو موت سے پہلے موت کا ذائقہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آرزو سے نکل جانا، آرزو بھی فطری، یعنی خوشیاں حاصل کرنا، خوشنمائیاں حاصل کرنا، انعام حاصل کرنا۔ اگر اس تمنا سے انسان کسی طریقے سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ زندگی مرنے سے پہلے مر گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی آزادی کسی کی غلامی میں دے دی جائے تو وہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ کچھ سبق آپ کو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ کھانا پینا ترک کرتے ہو، زندگی موت میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ فطری موت مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مر گئے۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی رضا کی تحویل میں دے دینا، یہ ہے موت سے پہلے مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک بزرگ تھی، ان کو دوسرے درویش نے کھانا بھجوایا، کھانا کھایا، برتن واپس لوٹائے اور کہا کہ اس کو جا کر میرا سلام کہنا اور اسے بتانا کہ وہ آدمی تجھے سلام بھیجتا ہے جس نے قسمیہ طور پر آج تک کھانا نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ بات ہوئی، پیغام لے جانے والا اٹک گیا، کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرے سامنے کھانا کھایا اور پیغام یہ بھیج رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں نے آج تک سائل بن کر یا متمنی بن کر کھانا نہیں کھایا، نہ میں نے آج تک کما کر کھایا ہے، نہ منگوا کے کھایا، اس نے کھلایا ہے تو میں نے کھایا ہے۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا ایک منظر، یعنی اپنی ضرورت کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اپنی منزل آپ جو طے کر گیا وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا۔ یہ اپنے وجود کی منزل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا طاقت کا ذریعہ ہے، ایک مقام پر یہ بھی دین کے خلاف ہے، یعنی کہ کھانا طاقت کا ذریعہ نہیں۔ طاقت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، چاہے تو کھانے کے ذریعے طاقت دے، چاہے تو کھانا کھانے کے بغیر طاقت دے، وہ کھلائے بغیر بھی طاقت دے سکتا ہے۔ ایسے واقعات آئے ہیں، لوگوں نے کئی سال تک نہیں کھایا مگر طاقت موجود رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایسی چیز عطا کرے کہ آپ کا وجود آپ کے قبضے میں ہو تو پھر نتیجہ وجوہات سے آزاد ہو جائے گا۔ جب نتیجہ وجوہات سے آزاد ہو جائے تو سمجھو کہ انسان موت سے پہلے مر گیا۔ نتیجہ ملا ہے، وجہ کوئی نہیں تھی، تو یہ مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اپنی زندگی کو اس کے ماتحت کر دیا، اپنا زندہ رہنا اس کے فضل پر چھوڑ دیا، تو ان کے لیے مرنا جینا برابر ہو گیا، یعنی روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اور بھی پراسرار راز ہیں کہ در حقیقت مر جانا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقی مر جانا اور زندہ ہو جانا ایک عمل بھی ہو سکتا ہے اور ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال علامتاً بات سمجھ لی جائے کہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہتے۔ ایک درویش کی کہانی ہے کہ ایک درویش فقیر بنا ہوا سائل کسی آدمی کے پاس گیا، وہ دکان میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی دکان عطار کی تھی، صدا لگائی اللہ کے نام کی۔ عطار جڑی بوٹیوں والے پنساری یا حکیم سمجھ لو، بہت مصروف تھے۔ کہا مصروف ہوں، ٹھہر جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر صدا لگائی، اس نے کہا ٹھہر جا۔ سائل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو اتنا مصروف ہے تو مرے گا کیسے؟ اس نے جواب دیا تو بتا تو کیسے مرے گا؟ سائل نے کلمہ پڑھا، چادر بچھائی اور مر گیا۔ اتنی بات سے ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اور وہ آدمی فرید الدین عطار رحمت اللہ بن گئے۔ انہوں نے سوچا کہ مرنا تو بہت آسان ہے اور ہم مر کے مرتے ہیں اور جی کے مرتے ہیں۔ یہ راز انہیں سمجھا دیا گیا۔ وہ سائل ایک اور کہانی ہے موت سے پہلے مرنے کی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا، طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں دور کے سفر پر چلا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا۔ طوطے نے کہا کہ وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے۔ یہ راز انہیں سمجھا گیا۔ وہ سائل ایک اور کہانی ہے موت سے پہلے مرنے کی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا، طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں دور کے سفر پر چلا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا۔ طوطے نے کہا کہ وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں ہمارے گرو رہتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں، وہاں جانا اور گرو طوطے کو میرا سلام کہنا اور کہنا ایک غلام طوطا پنجرے میں رہنے والا، غلامی میں پابند، پابند کفس آپ کے آزاد طوطوں کو سلام کرتا ہے، پرنام کرتا ہے، آپ کی آزادیوں کو سلام کہتا ہے۔ سوداگر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر یہ پیغام دیا۔ اچانک جنگل میں پھڑ پھڑ کی آواز آئی، ایک طوطا گرا، دوسرا گرا اور پھر سارا جنگل ہی مر گیا۔ سوداگر بڑا حیران کہ یہ پیغام کیا تھا، قیامت ہی تھی۔ اداس ہو کے چلا آیا۔ واپسی پر طوطے نے پوچھا کہ کیا میرا سلام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بڑی اداس بات ہے، سلام تو میں نے پہنچا دیا مگر تیرا گرو مر گیا اور سارے چیلے بھی مر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ سوداگر
کو بڑا افسوس ہوا، اس نے مردہ طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ طوطا فوراً اڑ گیا اور جا کر شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ طوطے نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گرو سے پوچھا تھا کہ پنجرے سے بچنے کا طریقہ بتا۔ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جا، اور جب میں مرنے سے پہلے مر گیا تو پنجرے سے بچ گیا۔ اس دنیا کے قبض سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا سے مر جا۔ فنا فی ذات اور بقا باللہ، اپنے آپ سے فنا ہو جا اور اللہ کی راہ میں بقا حاصل کر۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ، کہ اپنے آپ سے فنا ہو جانا اور اللہ کی ذات میں باقی ہو جانا۔ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے تو تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔